پریشانیوں کا شکار تھے، تو اللہ رب العالمین نے پچھلے انبیاء کے واقعات سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں بھی دی اور مشرکین مکہ کو بھی الرٹ دیا کہ دیکھو اگر تم ان جیسا طرز عمل اختیار کرو گے تو تمہاری بھی پکڑ ان سے زیادہ بری ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے جب بھی واقعات کا آغاز ہوتا ہے نارملی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا آغاز کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ پہلی قوم تھی جس نے شرک کا آغاز کیا۔ شرک کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ ہم واقعہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اور فرمایا دیکھو بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں، بے شک میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا بے شک ہم یقیناً تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغام دیتا ہوں، تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور کیا تم نے عجیب سمجھا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی پر ایک عظیم الشان نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو کشتی میں تھے اس کے ساتھ سے بچا لیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ فرمایا انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ ہم نے اس سے پہلے اس رکوع سے نوح علیہ السلام کے واقعے سے پہلے جو آیات پڑھی ہم نے کیا پڑھا کہ بارش سے فائدہ اٹھانے والے لوگ 2 سے 3 طرح کے تھے۔ تو اب ایک ایسی قوم کا واقعہ آیا جن کے پاس بارش تو آئی لیکن انہوں نے اس بارش سے اس وحی کے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ روایات سے پتہ چلتا ہے، آپ کوئی بھی سیرت اٹھا کے دیکھیے، نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے شرک کا آغاز کیا۔ پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن نوح علیہ السلام کے پاس لوگ اکٹھے ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجیے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو سکے، لیکن نوح علیہ السلام اس دن انکار کر دیں گے۔ ٹھیک، اور وہ انکار کیوں کریں گے؟ وہ فرمائیں گے کہ جب میری قوم پر عذاب آیا تھا میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس عذاب سے بچا، جبکہ اللہ نے مجھے منع کیا تھا کہ تم نے کافروں اور مشرکوں کے لیے دعا نہیں کی۔ ان کا بیٹا مشرک تھا لہذا وہ عذاب کا شکار ہوا تھا۔ اصل میں نوح علیہ السلام کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دیکھیں ان کی قوم کے کچھ نیک لوگ تھے، بدھ، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، بڑے نیک لوگ تھے آدم علیہ السلام کے بعد، ادریس ان کے بعد۔ اب یہ بڑے چونکہ نیک لوگ تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ سے جوڑا کرتے تھے۔ اب یہ ایک ایک کر کے 4-5 کو تھے۔ جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو قوم کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا وہ تو بڑے نیک لوگ تھے، وہ تو ہمیں اللہ سے جوڑتے تھے، ہم ایسے کرتے ہیں کچھ ڈرا کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں اللہ سے جوڑتے تھے، ہم ان کے جیسے ان کی شبیہ ڈرا کرتے ہیں، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، ان کا عارضی سا وہ جیسا نقشہ بنا کے نا پہلے سب سے انہوں نے ان کے نام لکھ کے اپنے گھروں میں لٹکائے کہ ان کے نام دیکھیں گے نا تو ہمیں یاد آئے گا وہ ہمیں کیا کیا باتیں کہا کرتے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ نہیں نام کو اچھا کام نہیں ہے، ذرا ان کی وہ شبیہ پکچر بنا دو، انہوں نے ان کو ڈرا کیا۔ اب وہ ڈرا یاد رکھیے گا ان سے پہلے کے لوگ ڈرائنگ میں کئی گنا زیادہ ہوتا تھے، ان کی وہ دیواروں پہ کی ہوئی ڈرائنگ، ان کی دیواروں پہ کیے ہوئے آرٹ کا کام ابھی بھی موجود ہے۔ انہوں نے ان کی پکچرز ڈرا کی اور اپنے گھروں میں لگائی اور وہ کہتے تھے ان کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی اور ان کو واقعی اللہ کی یاد آتی تھی، ان کو دیکھ کے اللہ کو پکارتے تھے، ان کو دیکھ کے اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ شیطان نے ان کو بھلا دیا کہ وہ شروع میں کیا کر رہے تھے۔ شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ دیکھو یہ تو اتنے نیک تھے، یہ تمہیں اللہ سے عزت بھی لے کے دے سکتے، یہ تمہیں اللہ سے شفا بھی لے کے دے سکتے، یہ تمہیں اللہ سے رزق بھی لے کے دے سکتے، تو کیوں نہ ان سے کہو کہ اللہ آپ کو دے۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ بڑھ ڈالا۔ اب انہوں نے ان سے اس طرح بات کرتے کرتے اس طرح کرتے کرتے ان کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اب ان کو یہ ڈر ہوا کہ وہ پکچرز ٹائم کے ساتھ ساتھ مدب ہو جاتی ہیں، مٹ سکتی ہیں۔ ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ پتھر کے علیحدہ بت بنا کے رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو اس سے پہلے مشرک تھے وہ خود کہا کرتے ہیں
کہ جب ہم کفر کی حالت میں تھے، جب ہم جا رہے ہوتے تھے نا، سفر کر رہے ہوتے تھے، راستے میں کوئی زیادہ خوبصورت پتھر نظر آتا تھا نا، ہم اس کو اٹھا کے یہ بدھ استوا یا موسیوں کو بنا لیا کرتے تھے اور پہلے والا پتھر کا بت پھینک دیا کرتے تھے، کیونکہ نیا اچھا پتھر نظر آ جاتا تھا نا۔ تو وہ اصل کیا تھی، اور شیطان نے ان سے ان کی عبادت کروانا شروع کر دیا۔ اب نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اب اس قوم میں مبعوث کیے جب لوگوں نے ان سے رزق، عزت، شفا مانگنی شروع کر دی۔ تھے تو نہیں لوگ، لیکن شیطان ان کو ڈیٹریکٹ کر چکا تھا۔ اب نوح علیہ السلام آتے ہیں اور نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر ان سے کیوں عزت، رزق، شفا مانگ رہے ہو؟ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ آپ ہمیں اللہ سے لے کے دیں، آپ ڈائریکٹلی اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہے؟ وہ رب تو سمیع علیم۔ ہوا کیا، جب نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے، روایات سے پتہ چلتا ہے، ایون آپ آگے آگے جیسے جیسے ہم جائیں گے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے عرصے دعوت دی تھی؟ 950 سال مسلسل دعوت دیتے رہے نوح علیہ السلام، اور کیا سمجھاتے رہے کہ دیکھو شرک چھوڑ دو، اللہ سے ڈائریکٹلی مانگ لو، اللہ سے ڈائریکٹلی دعائیں مانگ لو، اللہ سے جڑ جاؤ، یہ سینٹر میں ایڈ کرنا بند کر، یہ شرک چھوڑ دو۔ لیکن وہ نہیں مانے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا دیکھو میں تمہاری خیر نہیں چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام دے چکا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں بھی جانتا ہوں جو تمہیں نہیں پتہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قوم نے نافرمانی کی، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس کو جھٹلایا، فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو تو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، سارے نیک لوگوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان سارے کے سارے لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے شرک سے توبہ نہیں کی تھی، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ساری کی ساری قومی اندھی بنی ہوئی تھی، انہوں نے ہم کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اب دیکھیں مشرکین مکہ بھی کیا کر رہے تھے، یاد کیجیے، کعبہ کے اندر اور کعبہ کے ارد گرد انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، 360 بت رکھے تھے، اور انہوں نے بھی اسی طرح کے بت رکھے ہوئے تھے، اصحاب نائلہ بت رکھے ہوئے تھے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جیسے انبیاء کے بت بنا کے رکھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی شارٹ فارم میں اسٹوری ان کو بھی بتائی ہے کہ دیکھو انہوں نے ایسے کیا، بچ نہیں سکے، اگر تم بھی کرو گے تو تم بھی نہیں بچ سکتے۔ اور ان پر جو طوفان آیا تھا اس کا ذکر ہم آگے سورۃ ہود، سورۃ الرعد میں بھی پڑھیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے قوم عاد کا واقعہ بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا کہا بے شک ہم یقیناً تمہیں بڑے بیوقوف سمجھتے ہیں، اور بے شک ہم یقیناً تجھے جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم مجھ میں کوئی بھی بے وقوفی نہیں، لیکن میں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں تمہیں اپنے رب کی طرف پیغام بلاتا ہوں، اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، میں تمہارے لیے ایک ایماندار اور خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم نے عجیب سمجھا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم پر ایک آدمی عظیم الشان نصیحت لے کر آیا ہو تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جانشین بنایا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا ساری دنیا مٹ گئی تھی سوائے اس ایک کشتی والے لوگوں کے۔ تو اگلی قوم عاد ہے، اس کو یاد کرایا جانے والا ہے کہ دیکھو اگر تم آج نہ شکری کرو گے تو وہ دن یاد کرو، دیکھو اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد بچایا تھا نا، تو پانی منہ سے بچا کے تم سے آگے ساری نسل چلائی۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے نا، آج تمہاری ساری نسل تم نوح علیہ السلام کے بعد جانشین ہو، دیکھو تمہیں قد و قامت پہ بھی زیادہ پھیلاؤ دیا، سو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور ان بتوں کو چھوڑ دیں، ان شریکوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ آج آپ اور میں اگر کسی کو بٹھا کے یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ شرک چھوڑنا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں جو ہمارے باپ دادا نے بھی کیا، اور وہ چھوڑ دیں جو ہمارے بڑے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہنے لگے جس کی تم ہمیں دھمکی دیتا ہے لے، اگر تم واقعی سچ شرک کی حد دیکھیے، رب کی نافرمانی کی حد ہے، کہہ رہے ہیں اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو لے آؤ،
پھر اس نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے بھاری عذاب اور غضب آ پڑا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی بھی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی؟ تو انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی عظیم رحمت سے نجات دی، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ان پر اب عذاب آیا تھا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی کا عذاب بھیجا تھا جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی تھی۔ چند گھنٹے کی آندھی کے بعد آپ حالات دیکھتے، لیکن وہ اللہ کا عذاب تھا۔ وہ آندھی جس کو اللہ نے عذاب کی آندھی قرار دیا، مسلسل 7 راتیں 8 دن چلی ہے، اور روایت بتاتی ہے کہ وہ جس چیز سے گزرتی تھی اس کو چکنا چور کرتی تھی، ریزہ ریزہ کرتی تھی۔ اور روایت بتاتی ہے کہ پھر اس قوم کے ان نافرمانوں کے سر ان کے جسموں سے علیحدہ پڑے تھے، ان کے سر اور ان کے جسم ایسے بکھرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے بکھرے ہوئے تھے، وہ ایسی آندھی تھی۔ اور وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تھی، اور یہ لوگ شرک سے باز نہیں آئے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ ہر دور میں ہر رسول اور ہر نبی اپنے اسی علاقے سے ہوتا تھا۔ فرمایا اب اس نبی نے بھی کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، سو اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں سے کھاتے پھرے، اور اسے کسی بری نیت سے برے طریقے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ جائے گا۔ جب یہ اونٹنی آئی ساتھ ہی حد لگاتی، اس کو ہاتھ نہیں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجر میں اترے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے پاس رکے تھے، غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، تبوک کے پاس رکے تو یہ جو قوم سمود ہے، قوم صالح ان کی واقعی تھی، ان کا علاقہ تھا۔ صحابہ کرام چونکہ وہاں پہ رکے ہوئے تھے، یہ وہ کنواں جس کنویں سے وہ پانی نکالا کرتے تھے، چونکہ اس کنویں پر عذاب آ چکا تھا، مٹ چکی تھی، لیکن کنویں میں پانی موجود تھا۔ صحابہ نے اس کنویں میں سے پانی نکالا، اپنے جانوروں کو پلا لیا، آٹا گوندھ لیا اور ہنڈیا بھی بنایا۔ ظاہری بات ہے سفر میں تھے، اسٹے کیا، پانی موجود ہے، فائدہ اٹھایا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ انہوں نے اس کنویں سے پانی لیا ہے جس قوم پر عذاب آیا ہوا تھا، اور یہ وہی کنواں ہے جس کنویں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آٹا جانوروں کو کھلا دو، ہنڈیا گرا دو، اور فرمایا کہ دیکھو میں ڈرتا ہوں کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا، اس لیے ان کے گھروں میں بھی نہیں جانا، ان کے گھر ویسے پڑے رہ گئے۔ اب ہوا پتہ کیا تھا؟ چونکہ یہ لوگ دیکھ چکے تھے کہ پچھلی کو ہوا سے ہلاک ہو گئی، ہوا آندھی آئی، گھر چھپر ڈالے ہوئے تھے اڑ گئے، کھجور کے کھوکھلے کھتنے کھجوریں بھی اڑ گئی، کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یاد کرو جب تمہیں اس نے آد کے بعد جانشین بنایا، تمہیں زمین میں جگہ دی، تم اس کے میدانوں میں محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو مکانوں کی صورت میں تراشتے ہو، سو اللہ کی نعمتیں یاد کرو، زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا کہ جو کھجوروں کے وہ جو چھپر تھے، وہ جو ہماری آرزیں چھتیں تھیں، وہ تو آندھی سے اڑ گئی۔ انہوں نے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کے اندر گھر بنائے تھے، پہاڑوں کو تراشا، اندر رہنا شروع کر دیا کہ اب کوئی عذاب ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور طرز عمل کیا تھا؟ پھر سے وہی شرک، وہی نافرمانیاں۔ ان کو کہا گیا تھا کہ اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ کے نبی اس علاقے میں اترے تھے نا، اس ہجر میں اترے تھے، اللہ کے نبی نے خطبہ دے کے یہ بھی فرمایا تھا دیکھو صالح کی قوم نے اپنے نبی سے سوال کیا کہ ان کے لیے اونٹنی بھیجے، اس نے پہاڑی یا درے سے اونٹنی بھیجی اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ ان کا ایک دن پانی پیتی تھی
ہم نے یہ بات تو پڑھی سب نے کہ ایک دن اونٹنی کا پانی پینے کے لیے مقرر تھا. تو آپ کو اور مجھے یہ بھی جان لینا چاہیے، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اس ایک دن جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی باقی لوگ پانی نہیں پی سکتے تھے، تو اس دن وہ لوگ اس اونٹنی کا دودھ نکال کے پیا کرتے تھے، اور وہ دودھ اس قدر ہوتا تھا کہ ساری قوم اس سے سیراب ہوتی تھی. جتنا وہ پانی پیتی تھی اتنا وہ اسے دودھ دیتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کیا کیا اس ٹائم پہ، اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہا جو کمزور تھے، ان سے کہا جو ایمان لائے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ واقعی ہی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم کو جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں. وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے انہوں نے کہا بے شک ہم جس پر تم ایمان لائے ہو اس کے منکر ہیں. تو انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا، اپنے رب کے حکم سے سرکش ہو گئے اور انہوں نے کہا اے صالح ہم پر وہ عذاب لے جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے. تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، آندھی سے بچنے کے لیے ان گھروں میں گئے تھے. اللہ نے کیسا عذاب بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیج دیا. اور ملتا ہے ان پر 3 طرح کے عذاب آئے تھے. ایک تو زلزلہ آیا تھا، اس کے ساتھ ایک چیخ بھی آئی تھی جس سے کیا ہوا تھا ان کے دل ان کے سینوں میں پھٹ گئے تھے. یہ الٹے ہو کے لیٹے ہوئے تھے اپنی انگاروں کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ وہ اپنے گھروں میں الٹے گرے ہوئے تھے. اور وہ ان سے واپس لوٹا اور اس نے کہا اے میری قوم یقیناً میں نے تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، لیکن تم خیرخواہی کو پسند ہی نہیں کرتے. ہوا کیا تھا جب وہ پوری قوم صالح تباہ ہو گئی نا، حضرت صالح علیہ السلام واپس آتے ہیں مرے ہوئے لوگوں کے پاس، لاشیں بکھری ہوئی اور وہاں کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں میں نے تم تک حق پہنچا دیا تھا، تم نے حق کا ساتھ نہیں دیا، آج تمہارا یہ انجام ہوا. اور روایات سے پتہ چلتا ہے جب بدر کا دن تھا نا، غزوہ بدر کے بعد بدر کے کنویں میں وہ لاشیں پھینک دی گئی تھی ابو جہل جیسے لوگوں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تھے اور واپس آ کے اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا، ہر کسی کا نام لیا تھا جس کی لاش اس میں پڑی تھی، اے ابو جہل، اے بنو امیہ کے سرداروں، اے فلاں اور اے فلاں اور اے فلاں، کیا میں نے تمہیں حق کا پیغام نہیں دیا تھا؟ آج تمہیں وہ انجام، تمہیں وہ مل نہیں کیا جس نے تم سے وعدہ کیا گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم اور بھی لوگ تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر چکے تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردہ ہے، یعنی اللہ کے نبی یہ تو لاشیں، آپ ان سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو اذیت دینے کے لیے، ان کی مصیبت اور تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ نے میری آوازیں ان کو ایسے ہی سنوائی. تو قوم صالح کے پاس، قوم صالح جو تباہ ہو چکی تھی، تو صالح علیہ السلام بھی گئے تھے اور ان کو مری ہوئی لاشوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ دیکھو تمہیں حق نہیں پہنچایا تھا، اب تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل چکی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو اس سے پہلے جہانوں میں کسی نے بھی نہیں کی؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جاتے ہو، تم تو حد سے برے ہو، حد سے برے لوگ ہو. اور اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی پاک مانتے ہیں. تو ہم نے اسے اس کے گھر والوں کو بچایا، مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی اور ہم نے ان پر بارش برسائی، ایک بڑی زبردست بارش برسائی. بس دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی عبادت کے لائق معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی، بس فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تم معاف اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، اگر تم مومن ہو. اور ہر رستے پر نہ بیٹھا کرو کہ لوگوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کے رستے سے روکتے رہو. اور فرمایا ہر اس شخص کو جو اس پر ایمان لائے اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرے اور یاد کرو جب تم بہت کم تھے اس نے تمہیں زیادہ کر دیا. اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. اگر تم میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئے جو دے کر مجھے بھیجا گیا اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اور فرمایا
नौवें पारे का आगाज करते हैं, قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. शुएब अलैहिस्सलाम, इनको मदीन की तरफ भेजा गया. इनकी कौम का एक गुनाह था, और इनकी कौम का गुनाह क्या था कि ये नाप तोल में कमी बेशी किया करते थे. पैसे ज्यादा दे रहे हैं, चीज थोड़ी दे रहे हैं. ये चीज के बदले चीज दे रहे हैं, जो खुद लेनी होती थी वो हमेशा ज्यादा ले रहे हैं, और जो दूसरों को देनी होती थी वो हमेशा थोड़ी दे रहे हैं. ये दिखाते कुछ थे, देते कुछ थे. ये बात कुछ करते थे, भेजते कुछ थे. तो अब शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझा रहे हैं कि देखो, तुम ये गुनाह करना बंद कर दो, इस किस्म के गुनाह से बाज आ जाओ. लेकिन वो कौन थी कि मानने वाली नहीं थी. कहने लगी, देखो अगर तुम इस तरह की बातों से बाज ना आए तो हम तुम्हें अपने इलाके से निकाल देंगे, तुम्हें क्या लगे हम जो मर्जी है. तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि देखो, अगरचे हम तुम्हें नापसंद करने वाले हैं, यकीनन हमने अल्लाह पर झूठ बांधा अगर हम तुम्हारी मिल्लत में आ जाएं. क्या कहने लगे कि देखो, अगर हम तुम्हारी मिल्लत में आ गए तो गोया अल्लाह का इनकार किया, इसके बाद कि अल्लाह ने हमें इससे निजात दी, और हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हम इसमें दोबारा आ जाएं. मगर ये कि अल्लाह चाहे, जो हमारा रब है, हमारे रब ने हर चीज़ का अपने इल्म से अहाता कर रखा है, और हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया. ऐ हमारे रब, हमारे दरमियान और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला कर दे. तो सब फैसला करने वालों में बेहतरीन फैसला करने वाला है. ये इस आयत को हाईलाइट कीजिए, दुआ है, अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिका बिलहक़ व अंत खैरुल फातिहीन. जब मुकाबिल में लोग गलत हों, अपने आप को सही कह रहे हों और दुश्मन हावी हो रहा हो, शुएब अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह आप हमारी और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला करें. अल्लाह आप तो जानते हैं ना कौन ठीक है, अल्लाह आपको तो पता है ना कौन गलत है. अल्लाह आप हमारी और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला करें, आप बेहतर फैसला करें. तो वो रब जो फैसला करता है वो सबसे उम्दा फैसला है. और वो फैसला क्या करता है, देखिए, वो फैसला यही नहीं करेगा कि बस अब ऐसे हो जाए, बल्कि वो उस फैसले को नाफिज करेगा, खुद से कर देगा, हकदारों तक उनका हक पहुंचा देगा. और फरमाया, उसकी कौम के सरदारों ने कहा, जिन्होंने कुफर किया था, बेशक अगर तुम शुएब के पीछे चले तो तुम उस वक्त नुकसान पे पड़ जाओगे. हर दौर में जो हक की दावत देता है, हमेशा उसके दुश्मन मौजूद होते हैं जो उसके खिलाफ लोगों को उकसाते हैं. और पता है क्या कहते हैं, अगर तुमने उसकी बात मान ली, तुमने तो नुकसान उठाने वाला हो जाएगा, तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा. अल्लाह ताला ने फरमाया, तो उनको उन्हें ज़लज़ले में पकड़ लिया. तो उन्होंने इस हाल में सुबह की कि वो अपने घरों में गिरे पड़े थे. रवायत से पता चलता है, इस कौम ने चूंकि खियानत करना नहीं छोड़ी, इन लोगों ने अपने नबी की बात नहीं मानी, तो हुआ यूं था, एक बादल आया. जैसे शदीद गर्मी के अंदर बादल आते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब बादल आता तो बाइक चले जाते हैं, कुछ लोग छतों में चले जाते हैं, कुछ लोग उस बादल के नीचे आ जाते हैं. जब बादल आया तो इस कौम के लोग भी उस बादल के नीचे जमा हो गए. इनको लगा बादल बारिश बरसाएगा, बादल से अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी, लेकिन उस बादल से आग की चिंगारियां बरसी. जब आग की चिंगारियां बरसी हैं, ये वहां से भागकर अपने घरों में गए हैं, तो एक ज़लज़ला आया है जोरदार. आपको पता है, जब ज़लज़ला आता है तो इंसान कोशिश करता है या तो बैठ जाए, ऐसे ही जब वो जमीन पे बैठे हैं, जमीन के साथ झुक गया, तो इतनी जोरदार चीख आई है कि इनके भी दिल उनके सीनों में फट गए. आपको पता है, जोरदार चीख, जोरदार आवाज इंसान को बहुत अज़ियत देती. तो अल्लाह ताला ने इनको इस तरह के 3 अज़ाबों के साथ एट अ टाइम भेजकर इनको हलाक कर दिया था. तो अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो, वो लोग जिन्होंने शुएब को झुठलाया वो उस पे बसे ही न थे. वो लोग जिन्होंने शुएब को झुठलाया वही नुकसान उठाने वाले थे. फिर वो मुझसे लौटा और उसने कहा, ऐ मेरी कौम, बेशक यकीनन मैंने तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुंचा दिए हैं और मैंने तुम्हारी खैरखाही की, तो मैं ना मानने वाले लोगों पर कैसे गम करूं. और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा मगर उसके रहने वालों को तंगी और तकलीफ के साथ पकड़ा ताकि वो भीड़ गिराएं. फिर हमने इस बदहाली की जगह खुशहाली बदल कर दे दी, यहाँ तक कि वो खूब बढ़ गए और उन्होंने कहा, ये तकलीफ और खुशी तो हमारे बाप दादा को भी पहुंची थी, तो हमने उन्हें अचानक इस हाल में पकड़ लिया कि वो सोचते ही ना
تھے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، فرمایا اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے، تقویٰ اختیار کرتے، فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، فرمایا بچ کر چلتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بڑی برکتیں نازل کرتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمائیاں کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے؟ کیا شہروں میں رہنے والے لوگ بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان کو راتوں رات آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ پھر کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے، مگر وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور کیا اس بات نے لوگوں کی رہنمائی نہیں کی جو زمین کے وارث بنتے ہیں کہ اس کے رہنے والے، فرمایا اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، وہ سن ہی نہیں سکتے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ قرآن کا سن لینا، ہر دور میں ہدایت کو سن لینا، دل کے کانوں سے سن لینا، دل کی آنکھوں سے دیکھ لینا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر دور کے نافرمانوں کے دلوں پہ تو ہم مہر لگا دیتے تھے، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، دل میں ایسی مہر لگ جاتی تھی کہ وہ حق کو پھر سن ہی نہیں سکتے تھے۔ اور فرمایا یہ بستیاں ہیں، ہم تم سے ان کے کچھ حالات بیان کر رہے ہیں، اور بے شک یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو وہ ایسے نہ تھے کہ اس چیز کو مان لیتے جسے وہ اس سے پہلے جھٹلایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کا کوئی بھی عہد نہیں پایا، اور بے شک ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پہ لفظ اکثرہم کا استعمال فرماتے ہیں اس کے ساتھ مومن کا لفظ نہیں، میجورٹی، زیادہ لوگ۔ آج اب دیکھتے ہیں ہمارے بازار عورتوں اور مردوں سے بھرے ہوئے، زیادہ لوگ، لیکن اللہ کے گھر مساجد وہاں پہ کیا ہے؟ تھوڑے سے، قلیل، بہت تھوڑے، قلیل ما تشکرون، قلیل ما تذکرون، وہ تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہ تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور فرمایا دیکھو پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام سے بڑا ہی پیار ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس کا واقعہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں قرآن میں هل أتاك حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی؟ ذرا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی بھی ایسے ہی ملتی جلتی تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر دیکھ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون بے شک میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کیسے موسیٰ علیہ السلام ہے جن کی زبان میں نبوت تھی، لیکن اللہ نے چن لیا ہے، اللہ نے ان کو نبوت عطا کر دی۔ اب یہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ اس نے کہا اگر تو نشانی لے کر آیا ہے تو لے آ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے تھے، اس دور میں جادو کا بڑا دورہ تھا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادو سے ملتے جلتے معجزات، یعنی ان کے مقابلے میں بڑے بڑے معجزات عطا کیے۔ اور وہ کیا تھے؟ فرمایا اس نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ اچانک ایک اژدہا بن گئی، ایک بہت بڑا سانپ بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکنے والا، چاند اور سورج کی طرح روشن چمکدار، بغیر کسی تکلیف کے۔ پھر ان کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ تو ایک ماہر فن جادوگر ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے۔ یاد رکھیے گا جب بھی کچھ لوگ حق کو لے کر چلتے ہیں، بالکل پیور خالص دین کی دعوت دیتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں، لوگ ان کو جھوٹا، لوگ ان کو غلط قرار دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور
دکھا رہے ہیں لوگوں کو، لیکن قوم کیا پلان کر رہی ہے؟ یہ تو کھلا جادو ہے اور یہ چاہتا ہے، غلط سوچ ہے نا، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے علاقے سے نکال دے۔ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو موقع رکھو، ایسے کرو ایک مقابلے کا دن رکھو اور اس کا معاملہ پینڈنگ میں ڈال دو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دے کہ وہ تیرے پاس ہر طرف سے ماہر فن جادوگر لے آئے۔ جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ یعنی اب جب بادشاہ نے فرعون نے پورے علاقے کے ماہر جادوگر اکٹھے کروائے، کیوں کروائے؟ تاکہ فرعون کا مقابلہ، یعنی جو فرعونی ہے ان کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہو سکے۔ تو اب چونکہ ہمیشہ باطل پرست لوگ دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں، کیا کہنے لگے؟ ہم اگر اپنے جادو کے وہ کرتب دکھائیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں مال ملے گا۔ جبکہ دیندار موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے مال کا مطالبہ کیا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں ایسی دعوت دیتا ہوں جس کے بدلے میں تم سے کچھ چاہتا ہی نہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ملے گا۔ اس نے کہا قال نعم، اس نے کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہیں ملے گا، پتہ کیا؟ تمہیں ہمارے پاس بڑی بڑی پوسٹ پہ جابز ملیں گے، تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ، تمہیں اعلیٰ درجے کے افسر بنایا جائے گا۔ تو اس ٹائم پہ انہوں نے کہا ہے موسیٰ، اب وہ دن لگ گیا ہے، وہ میدان سج گئے، اس دن مقابلہ ہے۔ اب وہ آ گئے سارے جادوگر اور پوچھنے لگے ہاں اے موسیٰ اب تم اپنا جادو دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں گے؟ اس نے کہا تم دکھاؤ۔ تو جب انہوں نے اپنی لاٹیاں پھینکی، لوگوں کی اللہ تعالیٰ فرما رہے القوا السحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا۔ وہ ٹرکس تھی جو انہوں نے دکھائی، اور وہ ٹرکس کیا تھی؟ انہوں نے اپنی لاٹیاں پھینکی، دیکھنے والوں کو سانپ لگ گئی۔ وہ لاٹیاں منہ بھی ایسے کر رہی تھی، حرکت ایسے کر رہی تھی کہ دور سے دیکھنے والوں کو سانپ لگ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے، اپنی طرف سے بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، حق کی جو بھی میدان ہو، موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اپنی ایک لاٹھی، ان کی ہزاروں رسیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی ایک سٹک ہے، اکیلے موسیٰ علیہ السلام کہا دیکھو اپنی لاٹھی ہے، تو اچانک وہ ان چیزوں کو نگل گئی جو وہ جھوٹ بنا رہے تھے۔ اچانک، یہ نہیں سلو ہے، ایک ہی دم اس نے ان کی ساری رسیاں نگل لی، بس حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا۔ جو کچھ وہ کر رہے تھے اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے، ذلیل ہو کر واپس ہو گئے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں نا، جس کی فیلڈ ہو، درزی کے معاملات کو سمجھتا ہے، ایک عام بندہ کسی درزی کی، کسی کپڑے سلائی کرنے والے کے ہنر اور اس کے نقص کو سمجھ نہیں سکتا، اس کے نقص اور اس کے ایپ کو نکالے گا جو اسی فیلڈ سے ہو، جو خود بھی درزی ہو۔ ایسے اب چونکہ وہ جادوگر تھے، وہ سمجھتے تھے جادو کیا ہے اور یہ کیا ٹرک ہوتی ہے، لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے حق دیکھا ہے، اللہ نے فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اس میدان میں وہ بھول گئے کہ ہمیں تو بڑے بڑے عالی افسر بننا تھا، بھول گئے اور اس ٹائم پہ سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، موسیٰ علیہ السلام اکیلے ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، سارے دشمن کھڑے تھے میدان میں، وہ سارے کے سارے دشمن جو مقابلے کے لیے آئے تھے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا۔ جادوگروں نے حق پہچان لیا، کہنے لگے فرعون نے کہا تم اس پر اس سے پہلے ایمان لائے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی تم نے تو میرے سے کمٹمنٹ کی تھی، تم نے میری پرمیشن کے بغیر ہی ایمان قبول کر لیا، بے شک یہ تو ایک چال ہے جو تم نے اس شہر میں چلی ہے۔ فرعون کا کہنا ہے تم سارے ملے ہوئے ہو تاکہ تم اس سے رہنے والوں کو نکال دو، عنقریب تم جان لو گے، یقیناً میں ضرور تمہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، پھر تم سب کو بری طرح سولی دوں گا۔ اب فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو تم نے میری بات نہیں مانی، اگر تم مزید سرکشی کرو گے تمہارا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹوں گا، پھر تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا۔ اب بادشاہ کا وقت ڈرا ہے اور یہ باقی ایسے سزائیں دیا کرتا تھا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون کو بے قوم والا فرعون کہا جاتا ہے۔ یہ لکڑی کے تختوں اور درختوں کے ساتھ انسانوں کو کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں بڑے بڑے کیل لگا دیا کرتا اور ان کو ایسے ہی لٹک کر چھوڑ دیا کرتا۔
اب وہ ڈرے نہیں، انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو ہم سے اس کے سوا کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے پاس آئے۔ اے ہمارے رب، اب وہ جادوگر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم تجھ پہ ایمان لے آئے ہیں نا، بس اے اللہ اب تو ہمارے اوپر صبر دے دے۔ کیا آپ نے اور میں نے کبھی دعا مانگی؟ دیکھیں جب مصیبت کا وقت ہوتا ہے نا، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے دو موقعوں پر بہت چیک کرتے ہیں۔ دو موقع آپ کو اور مجھے چیک کیا جاتا ہے، اور وہ دو موقع کون سے ہوتے ہیں؟ ایک وہ موقع ہوتا ہے جب آپ اور میں شدید اذیت میں، شدید پریشانی میں، تو اللہ رب العالمین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اور میں اپنی زبان سے کیا نکالیں، کیسے الفاظ نکالیں۔ اب دیکھیں یہ بڑی پریشانی ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنا دین چھوڑ دیا، یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ان کو بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں، اب تمہارا ہاتھ بھی کاٹوں گا، پاؤں بھی کاٹوں گا، سولی بھی چڑھاؤں گا۔ لیکن وہ اس ٹائم پہ اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر صبر دے دے، کہ آپ کو اور مجھے اگر کوئی بری خبر سننے کو ملتی ہے، کوئی پریشانی ملتی ہے، تو کیا آپ اور میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، کیونکہ دیکھیں جن کی نظریں جنت پر ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں مصیبت تکلیف غم تو آنے ہی آنے، اس کے بدلے جنت ملے گی، لیکن کب ملے گی؟ جب ہم اللہ کی خاطر صبر کریں گے اور اللہ کے بارے میں غلط الفاظ نہیں کریں گے۔ تو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ صبر آپ نے عطا کرنا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہمارے اوپر صبر دے دے، وتوفنا مسلمین، اب چونکہ فرعون نے کہہ ہی دیا کہ تمہیں قتل کروں گا، تو اللہ ہمیں فرما برداری کی حالت میں موت دے دے۔ ہمیں بھی دعائیں مانگنی، ہم دیکھیں خود دیکھیے جب پریشانی آتی ہے ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ بس مجھے اٹھا لے، میں تو تنگ آ گئی اس دنیا سے، جبکہ مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، وہ اللہ سے کیا کہتے ہیں، اللہ مجھے صبر عطا کر اور مجھے فرما برداری کی حالت میں اٹھانا ہے اس دنیا سے۔ ہم مسلمان ہو کر غلط جملے بول رہے ہوتے ہیں، کرتے ہیں ایسے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور وہ تجھ اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے؟ اس نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور یقیناً ہم ان پر قابو پانے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، اور یہ استعینوا یاد کیجیے ہمیں پیچھے کیا حکم دیا گیا تھا، استعینوا بالصبر، اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے اپنی قوم کو کیا دے رہے ہیں، کیا درس دے رہے ہیں کہ دیکھو صبر کرو، اس اللہ سے مدد مانگو، بے شک زمین تو اللہ کی ہے، وہ اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے، اور اچھا انجام تو متقین کا ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی متقین کی فہرست میں شامل کر دینا۔ انہوں نے کہا ہم اس سے پہلے بھی اذیت دیے گئے کہ آپ ہمارے پاس آئے، اور اس کے بعد بھی آ کے آپ ہمارے پاس آ گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی بیٹے قتل ہو رہے تھے، بیٹیاں زندہ رکھی جا رہی تھی، آج آپ نبی بن کے ہمارے پاس آ رہے ہیں، پھر بیٹے ذبح کیے جا رہے ہیں، بیٹیاں چھوڑی جا رہی ہیں۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، بڑی امید ہے، بڑی گارنٹی ہے اس چیز کی کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے فرعون کی آل کو قحط سالیوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، تو جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں اچھا سارا کچھ اچھا ہو جائے، ہر کام اچھا ہو گیا، ہم کہتے ہیں ہاں ہم نے ایفرٹ اتنی کی تھی، لیکن جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست سمجھتے تھے۔ اور سن لو ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ انہوں نے کہا تو ہمارے پاس جو بھی نشانی لے آئے تاکہ ہم اس پر جو اس کے ساتھ جادو کرے ہم تیری بات ہرگز نہیں ماننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے، جو پہلا عذاب کیا تھا؟ طوفان آیا،
اتنا طوفان آیا کہ ان کی ہر چیز بہ رہی تھی. وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, ان سے دعا مانگتے ہیں, کہتے ہیں کہ دعا مانگی اپنے رب سے, ہم فرما بردار ہو جائیں گے. جب طوفان رک گیا, موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, طوفان تھم گیا, ان کی کھیتی اگ گئی باقی کی, انہوں نے اس کو سمیٹ لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر اگلا عذاب بھیجا, بلچروال, ٹڈیاں. ایسی ٹڈیاں بھیجی. اب ان کی جو فصلیں اگی ہوئی تھی تو ایسی ٹڈیاں بھیجی اللہ تعالیٰ نے جو ان کی فصلوں کو چٹ کر رہی تھی. ان کی فصلیں, ان کے درخت, ہر چیز کھاتی جا رہی تھی, ہر چیز کھاتی جا رہی تھی, ہر طرح کا سبزہ وہ کھا رہی تھی. اب یہ لوگ پھر اکٹھے ہوتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہتے ہیں اپنے رب سے دعا کیجیے, ہم بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے اور ہم اپنے رب کے بھی فرما بردار کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. ان کی باقی بچی کچھ کھیتی ہو جاتی ہے, اگ جاتی ہے, پوری ہو جاتی ہے. اس دانوں کو کاٹ لیتے ہیں, جیسے گندم کٹتی ہے ایسے ہر طرح کی وہ کھیتی کاٹ لیتے ہیں. اس کو کاٹنے کے بعد یہ اس کو تھیلوں میں بھر کے سمیٹ لیتے ہیں. لیکن چونکہ وقت گزرا تھا, خوشحالی آ گئی, پھر نافرمان ہو گئے, پھر بھول گئی کیا وعدہ کیا تھا, پھر بھول گئے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نافرمانی نہیں کریں گے, ہم توحید پرست ہو جائیں گے. اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے اگلا عذاب بھیجا. اللہ تعالیٰ نے بلعوم والا یعنی جوئیں بھیجی. ہر وہ چھوٹی چیز جو دانوں کو کھا جاتی ہے, اس میں ہر طرح کی چیز, اس میں کھٹمل بھی شامل تھا, اس کے اندر سوسری بھی, اور اس کے اندر ہر طرح کی چھوٹی چھوٹی چیز جو دانوں کو کھا رہی ہے. یہ بے تحاشا گندم لے کے نکالتے تھے, لیکن وہ ساری کیڑے کھا گئے تھے, تھوڑی سی بچی. اللہ نے عذاب بھیجا. ابھی پھر اکٹھے ہو کے جاتے, اس قدر وہ چھوٹی چوہے تھی, اس قدر ایون وہ سر پر ڈلنے والی چوہے بھی, وہ گندم کو لگنے والے کیڑے بھی, ہر طرح کے چھوٹے حشرات. ابھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, پھر سے وہی کام کرتے ہیں, پھر سے عذاب ٹل جاتا ہے, لیکن یہ پھر وہی رویہ اپناتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا والضفادع, ان پر مینڈکوں کا عذاب ہے. اور وہ عذاب کیا تھا, روایات سے پتہ چلتا ہے اس قدر مینڈک ہو گئے تھے کہ ایون اگر ان میں سے کوئی اپنا لقمہ کھانے کے لیے, لقمہ والا منہ میں ڈالنے کے لیے منہ کھولتا تھا تو منہ میں بھی مینڈک چل جاتا ہے. ان کے بستروں پر مینڈک, ان کی ہر چیز مینڈک سے بھری ہوئی, ہر جگہ مینڈک تھا. تو پھر انہوں نے وہی طریقہ اپنایا, موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے, کہا اپنے رب سے دعا کیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی, طوفان, مصیبتیں, ہر طرح کی آزمائش چلتی گئی. یہ ان کی ناشکریاں, ان کی سرکشیاں بڑھتی گئی. فائنلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدم, ان پر ایک اور عذاب بھیجا, اور وہ کیا تھا, خون. ان کی ہر طرح کی لیکوڈ چیز خون میں بدل گئی تھی, ہر طرح کا لیکوڈ. وہ پانی تھا, وہ سمندر تھا, وہ پینے کی چیزیں تھی, ایون ہر برتن میں جو چیز ہوتی تھی وہ خون بن رہی تھی. جبکہ کچھ روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نکسیر پھوٹنے کی بیماری ان سب کو ہوتی ہے. ان میں سے ہر شخص نیچے رک کرتا تھا, اس کا خون بہہ ہوتا تھا. یہ اب سب اکٹھے ہو کے پھر سے گئے, پھر سے دعائیں مانگی, لیکن ناشکری, نافرمانیوں کی عادتیں ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستكبروا, انہوں نے تکبر کیا, وكانوا قوما مجرمین, اور وہ تو تھے ہی مجرم لوگ. ولما وقع عليهم الرجز, جب ان پر عذاب آ جاتا, اب اللہ تعالیٰ اس چیز کو خود ایکسپلین فرما رہے ہیں, جب ان پر عذاب آ جاتا تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر اس عہد کے ذریعے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہے. اگر تو ہم سے عذاب کو دور کرے گا تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. پھر جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے جس سے وہ پہنچنے والے ہوتے تو اچانک وہ عہد کو توڑ بیٹھتے. فرمایا ہم نے ان سے انتقام لے لیا, اور فرمایا ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا. وجہ کیا تھی, انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ اس سے غافل بنے ہوئے تھے. اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرقوں اور مغربوں کا رب بنایا, مغربوں کو وارث بنایا, ان کو وہاں کی حکومتیں, ان کی وہاں کی بادشاہتیں عطا کی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. اور تیرے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا, اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کے لوگ بناتے تھے, اور جو وہ بلند عمارتیں اوپر چڑھایا کرتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.